بخاری صاحب، اب ایک ایسے موقع پر جب آپ کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ میرا خیال ہے کہ کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو، اور اب یہ نہ تو صوبائی مسئلہ ہے نہ ہی سیاسی مسئلہ، اب یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے دہشت گردی. تو بخاری صاحب، پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شامل نہ ہونا کس طرح سے آگے مستقبل میں اس کو یاد رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیا امپیکٹس آنے والے ٹائم میں آ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ان کو نہ آنے کا اجلاس میں فیصلہ جو ہے، اس سے نیگیٹیوٹی جنریٹ ہوگی، اس سے کوئی چیز پازیٹیو ہونے نہیں جا رہی ہے. انہوں نے جو رول وہ ادا کر سکتے تھے ایز اے لارجسٹ پارٹی آف دا کنٹری، جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کر سکتے تھے اجلاس میں. کہتے نہیں مانتے ہم، آپ یہ نہیں یہ کریں. رسپیکٹیبل پوزیشن ہوتی ہے نا آپ کی، کہ آپ نے اسٹیٹ کر دی اپنی پوزیشن. آپ نے بیٹھ کے رات کو فیصلہ کر کے لسٹ دے کے رات کو 11 بجے لگام کھینچ لی پیچھے سے نہیں جانا، اور ان کا نہیں جانا. کسی کے پاس مت ہے ہی نہیں. نو بڈی اپلائز ہز مائنڈ. وٹ ایور میسج کمز، کوئی صحیح میسج ہے غلط میسج ہے. آپ نے دیکھا نہیں سنگجانی والا میسج جو ہے کس طرح رولا تھا وہ، کہ بانی نے کہا کہ نہیں بیٹھ جائے آپ سنگجانی وہاں نہ جائیں، رکے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے میسیجز کا نقصان. اچھا بخاری صاحب، کیا اس اجلاس پی ٹی آئی کے نہ آنے سے اس اجلاس پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ جس طرح سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا میں بگاڑ کی وجہ پی ٹی آئی ہے، دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان کی سپورٹ کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور مختلف باقی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بخاری صاحب، کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو تو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے القابات دیتی ہے. دیکھیے، میں نے جیسا کہا، آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ ایک موقع تھا کہ وہ یہ ثابت کرتے کہ ہم ادر سائیڈ آف دا فینس نہیں ہیں. ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ ہیں. بٹ نو، دے وونٹ ڈو اٹ. اینی وے، اس کے اوپر تو ہم پروگرام ابھی آگے کرتے بھی رہیں گے. 3 شخصیتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. ایک خواجہ آصف، جنہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا فتنہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے لا کے افغانوں کو یہاں بسایا، انہوں نے لا کے وہاں کے جنگجو جو ہیں وہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر گھسیڑے، جو اب اتنے بڑے سلیپر سیلز اور پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. آپ دیکھ رہی ہیں نا جو اب رپورٹیں آ رہی ہیں. کل خود کے پی کے اندر اتنی بڑی ایک ڈن جو ہے دہشت گردوں کی اڑائی ہے انہوں نے. تو یہ بنی بھی تو تھی نا، کسی نے دیکھا بنتے ہوئے ان کو. ایک دوسری بات، خواجہ صاحب نے کوشش کی کہ منظر کشی کی جائے کہ یہ دہشت گردی آج اس نہج کو پہنچی کیوں ہے. اس لیے پہنچی ہے جو کہا جاتا ہے، جس کے اوپر لوگوں کو کچھ کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کیسے رسپانسیبل ہے. بھائی، پی ٹی آئی نے اپنی ناک کے نیچے اپنے صوبے میں ان کو پنپنے دیا، ان کو لے کے آئے ایز اے پالیسی. آگے چلیے. دوسرا بندہ مولانا فضل الرحمان. میرے دل میں مولانا صاحب کے لیے بہت عزت ہے. ہی ہیز نیور بین آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ایور. نہ وہ، نہ ان کے والد صاحب، نہ ان کی جماعت. دے آلویز اسٹینڈ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. یہ بہت ضروری ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بھی، اور کوئی ایسی پارٹی جو ریلیجیو پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے لیے تو فیصلہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. آج انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو بھی امید تھی یہ کہ آگے نام دے دیے انہوں نے، 14 نام دے دیے کمیٹی نے، بانی پی ٹی آئی نے دیے نام. تو انہوں نے کہا مجھے بہت حیرت ہوئی ہے ان کو یہاں نہ دیکھ کے. اگر وہ مجھ سے مشورہ کرتے، جس کے لیے ہر منٹ کے بعد پہنچتے ہیں نا ان کے گھر، تو یہ بھی پوچھ لینا تھا ان سے کہ ہم آئیں کہ نہ آئیں. تو وہ کہتے میں ان کو یہ مشورہ دیتا کہ یہ آپ کو آنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک گھٹیا نعرہ لگتا ہے یہاں، اور لگانے والے تمام گھٹیا ترین، بہت ذلیل ترین لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں ہے تو پاکستان ہے. یہ لاجک دنیا میں کسی ملک میں نہیں بکتا. یہ سودا یہاں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فلاں ہے تو پاکستان ہے. تو اس نے اس کا بھی جواب دیا کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. جی. آئی تھنک دیٹس اے رائٹ اپروچ. اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور جناب بلاول بھٹو زرداری. اور بخاری صاحب، ایک اور چیز، علی امین گنڈا پور صاحب اس اجلاس میں پہنچے ہیں بحیثیت کے پی کے وزیر اعلیٰ، لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کی نمائندگی پہلے کرتے تھے، اب اس طرح سے اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ وہ آ گئے. کیونکہ اگر وہ نہیں آتے تو وہ اپنی چیف منسٹر دعا دیتے. کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح کی حرکات ہو رہی ہیں، گورنر رولز کا آپشن جو ہے ہمیشہ سے موجود ہے. بالکل. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کمال کی باتیں کی ہیں. جنہوں نے کہا جناب ایک تو یہ کہ جو آگ یہاں لگی ہوئی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں نہیں پہنچے گی. یعنی افغانستان اور انڈیا کو دھمکی ہے کہ یہ آپ کے گھروں تک بھی آئے گی آگ اگر اس طرح پھیلتی رہی تو. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈپلومیٹک افینسو لانچ کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا کیس مضبوط ہو. تو آئی کمپلیمنٹ ود وٹ ہی ہیز سیڈ. دوسری بات یہ کہ پاکستان سے انتہا پسندی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہے، ایز اے پارٹی، ایز پولیٹیشینز. ایک اور چیز جو میں جلدی ٹائم چونکہ نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ مچل رہے ہیں اگلا سیگمنٹ شروع کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جاتا رہا ہے انتہائی احمقانہ
انتہائی حقائق کے برعکس کہ ہمارے دور میں تو جی دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. ہے کوئی بات کرنے والی؟ تو میں نے نا جلدی میں، ٹائم چونکہ نہیں تھا، کچھ فیکٹس نکالے ہیں جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. جی جی جی. 2018 ان کے اقتدار میں آنے کے بعد مستونگ سوئسائڈ بامبنگ جولائی میں ہوئی. 149 پیپل ور کلڈ. سنتے جائیے ذرا. چائنیز قونصلیٹ اٹیک اکتوبر 4 BLA پیپل کلڈ. اورگزئی بامبنگ نومبر میں 35 کلڈ. امارا بس اٹیک 14 کلڈ 2019. گوادر ہوٹل اٹیک 5 کلڈ BLA کے. پارا چنار مارکیٹ بامبنگ 15 کلڈ اکتوبر میں. پشاور ماسک بامبنگ جنوری میں ہوئی 5 کلڈ 2020. خیبر پختونخوا مدرسہ اٹیک اکتوبر میں ہوا 8 کلڈ. بلوچستان IED کیمپین دسمبر 10 کو ہوئی 10 سیکورٹی کے لوگ شہید ہوئے. کوئٹہ سوئسائڈ بمبنگ جنوری 10 بندے اس میں شہید ہوئے. 2021 داسو بس اٹیک جولائی 13 کلڈ 9 چائنیز نیشنل. پنجگور اٹیک دسمبر میں ہوا 10 سولجرز کلڈ شہید ہو گئے. کراچی یونیورسٹی بامبنگ اپریل 4 کلڈ 3 چائنیز نیشنل BLA نے کیا. 2022 میں کوئٹہ پولیس ٹرک بامبنگ نومبر 15 کلڈ. KPK پولیس اسٹیشن اٹیک دسمبر 6 کلڈ. یہ ہے جناب منظرنامہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو دہشت گردی تھی ہی نہیں. بالکل بخاری صاحب، ابھی یہ بالکل آپ میجر فیکٹس کی بات کریں. اگر اندرونی معاملات میں دیکھا جائے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں. بخاری صاحب، اب افغانستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا معاملات بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیز کو بااختیار کر دیا گیا کہ افغانستان میں TTP کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. اگر ان کو دشمن ہم نے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ افغانستان از این اینیمی کنٹری، جی، یہ بلاکڈ ہوگا کمپلیٹ. بارڈرز بند ہوں گے، نہیں آنے دیں گے کسی کو، نہ جانے دیں گے. ذرا سوچئے کیا ہوگا. میں آپ کو پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ 2 ہفتے سے 4 ہفتے اگر یہ بارڈر بند رہے تو قحط کی سچویشن ہو جائے گی کابل میں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جتھے ہیں یہ کیسے ایک ریگولر آرمی کا سامنا کرتے ہیں. اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہے نا. ٹھیک ہے. جنگ کے لیے تو ہم اس وقت بھی تیار تھے جب ہم نے ابھینندن کو نیچے زمین بوس کر کے اور ان کے 2 جہاز گرائے تھے. ہمیں دھمکی دی گئی تھی نا کہ ہم وی ول گو فار فل فلیج اٹیک. بھائی صاحب، اب سیکیورٹی ادارے افغانستان میں سرجیکل اسٹرائکس کریں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اسٹریٹجی بنے گی کہ اینی ون ہو کراسز دا بارڈر کمز انٹو پاکستانی سوائل ول ناٹ گو بیک الائیو. اس کی باڈی جائے گی. اور اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو we'll chase them. We did it in Paktia. We will do it over and over again. We must do it. کیونکہ دشمن کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جب چاہے ہمیں بلیڈ کرا کے اور آرام سے گھر چلا جائے. بخاری صاحب، بارڈرز بند کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال سنبھل سکتی ہے؟ اور صورتحال کیا آج سنبھلی ہوئی ہے؟ بالکل ابھی تو سنبھلی نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں سرجیکل اسٹرائکس یا بارڈر کو بند کرنا، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ جی، بہتر کرنے پڑیں گے. یو سی سم تھنگ جو نیگوشیبل نہیں ہے، سم تھنگ جس سے مذاکرات کے ذریعے، جرگوں کے ذریعے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اور انہوں نے گن اٹھائی ہوئی ہے. آپ گن کے مقابلے میں پھولوں کا گلدستہ نہیں پیش کر سکتے، نہیں پیش کرنا چاہیے. Anybody who picks up the gun in front of you should be killed or you got killed. 2 ہی راستے ہوتے ہیں. فوج کے پاس نا، you see, they are student of history. More of them are student of history and geography. They know these are our lines. بالکل. And they never let anybody cross those lines. بالکل یقینی طور پہ ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کو قابو پانے کے لیے ایسے سخت فیصلے کرنے ہوں گے پاک فوج کو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو. اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام لوگوں کو اور تمام پاکستانیوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یکجا ہو کر دہشت گردی جیسے ناسور کو خطے سے ختم کیا جائے.